والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، انوار و تجلیات کے ساتھ، فیوز کے ساتھ جاری و ساری ہے، بلکہ اختتام کی طرف قریب ہے۔ آج کا حکم تھا حاضری کا، آنے والی رات شب قدر کی راتوں میں سے 23ویں رات، شب قدر کے حوالے سے اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے بیان کرنا تھا، لیکن مسجد میں ساتھی سے ملاقات ہوئی، شاید معتکف حضرات اعتکاف والے، شلوار ٹخنے سے نیچے، اتنا شدید ناپسندیدہ عمل۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے، 3 قسم کے لوگ، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ غور کریں، یہ رمضان کا مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ۔ اگر اس مہینے میں ہم نے اپنی تربیت نہ کی، اپنی اصلاح نہ کی، اپنی درستگی نہ کی، اپنا احتساب نہ کیا، تو پھر کب کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب العالمین ان سے ہم کلام ہونا پسند نہیں کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ سے گفتگو کرنا، آپ سے بات کرنا پسند نہ کرے، اپنا منہ موڑ لے، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو رب العالمین کی ذات ہے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، رب العالمین ان سے ہم کلام ہونا پسند نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، رب العالمین اپنی نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ ولا یکلمہم اللہ، کلام بھی نہیں ہوگا، نظر رحمت بھی نہیں ہوگی۔ ولا یزکیہم، اور انہیں معاف بھی نہیں کیا جائے گا، انہیں پاک بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب کے مستحق ہیں وہ 3 قسم کے لوگ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دعوت اصلاح ہے، یہ دروس، یہ بیانات، ہمارے کبار علماء یہاں آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ صرف عادتاً اور رسماً دروس نہیں ہیں کہ ایک رسم ہے، ایک روٹین ہے، نہ، یہ نہ سمجھیے، یہ دروس، یہ دستک ہے، حقیقت میں دستک، یہ دستک ہے ان کے ذہنوں پر جن کو عادت ہے بھول جانے کی۔ مسئلہ پتہ ہوتا ہے، حدیث پتہ ہے، حکم پتہ ہے، لیکن پھر سستی۔ 3 قسم کے لوگ وہ کون؟ پہلا شخص المسبل، مسبل الازار، جس کی شلوار، جس کا تہمند، جس کی پتلون، پینٹ ٹخنے سے نیچے، بڑی شدید وعید، بہت ہی برا عمل، ناپسندیدہ عمل، جہنم میں لے جانے والا عمل۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کپڑا اگر ٹخنے سے نیچے ہو جائے، یہ جہنم میں پہنچاتا ہے، جہنم میں، متکبرین کی علامت ہے۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے، اتنی سخت وعید فرمائی، ہم سستی کر جاتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اصلاح کا مہینہ، یہ تربیت کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ اسلامی مہینہ، اسلامی، سال کے تمام مہینے اسلامی، لیکن رمضان میں کہا کرتا ہوں کہ یہ خاص اصل اسلامی مہینہ رمضان، اسلام کی روح ہے تو رمضان میں، انسان اسلام کا تقدس ہے تو رمضان میں، اسلام میں صبر ہے، رمضان میں صبر ہے، اسلام میں مواسات ہے، مواقات ہے، ہمدردی ہے، رمضان اور روزے میں مواقات ہے، مواسات ہے، ہمدردی۔ رمضان میں عبادت اور بندگی ہے، اسلام میں عبادت اور بندگی ہے،
اسلام میں نماز اور روزہ ہے، اور رمضان میں نماز اور روزہ اور تلاوت ذکر و اذکار جو اسلام ہے اس کی صحیح معنوں میں حقیقت رمضان ہے۔ یہ اسلامی مہینہ ہے، یہ روحانی مہینہ ہے، یہ نورانی مہینہ ہے، یہ قرآنی مہینہ ہے، یہ وجدانی مہینہ ہے۔ اپنے اندر وجد پیدا کرو۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے، اور تقوی دلوں کی تربیت کا نام ہے، دلوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ اسلام میں داخل کما حق ہو، اسلام میں آ جانے کا نام تقوی ہے۔ مسبل العذاب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہیں، شہادت قریب ہے۔ ایسے عالم میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص، اس کا ازار، اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رب العالمین لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اصحاب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب سیدنا عمر جلیل القدر نبی اور رسول کے ساتھی جناب سیدنا عمر، وہ عمر کہ 1,44,000 صحابہ مرید رسول بن کر آئے ہیں، صرف واحد جناب سیدنا عمر جو مرید رسول کے ساتھ ساتھ مراد رسول بھی بن کر آئے ہیں۔ مراد رسول ہیں عمر، سسر رسول ہیں عمر، داماد علی ہیں عمر، شجاعتوں کے پیکر ہیں عمر۔ اور آج لوگ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی بات کی خار میں آج شیطانوں کے حواری آج جناب عمر سے عداوت اور نفرت اور بغض کچھ نہیں ہوتا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی کی صفات اگر کسی میں ہیں تو وہ عمر میں ہیں، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو وہ عمر، ایسا جلیل القدر انسان۔ اور اللہ کے نبی نے جب اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حسرت ہوتی تھی، ہماری تمنا اور دل چاہتا تھا کہ ہم بیت اللہ میں با جماعت نماز پڑھیں، لیکن قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، جب تک کہ سیدنا حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے۔ اور جناب علی فرماتے ہیں، جناب علی، وہ علی کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل ہے، امام اول ہے، جناب علی فرماتے ہیں سیرت غابہ اسد الغابہ میں ان کی روایت کہ شروع اسلام میں جس نے بھی ہجرت کی، مسلمانوں میں سے جس نے بھی ہجرت کی، خواہ وہ حبشہ کی ہجرت ہو یا مدینے کی ہجرت، چھپ کر پوشیدگی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ چھپتے ہوئے ہجرت کی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت عمر کے، یہ عمر ہے، یہ عمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا، آپ نے گھر سے تیاری فرمائی، غسل کیا، لباس پہنا، تلوار لٹکائی، نیزہ اور تیر ساتھ لیا، بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، نماز 2 رکعت ادا کی، مشرکین کی ٹولیاں سردار بیٹھے تھے، آپ ایک ایک ٹولی کے پاس گئے، ایک ایک سردار سے ملے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، جس نے اپنے ماں باپ کو رلانا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، مکہ سے باہر میرے سامنے آئے، میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ عمر ہے۔ یہ شجاع اور بہادر، مسلمان ہوئے تو شجاع اور بہادر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تو شجاع اور بہادر، یہ عمر۔ آج لوگ عداوت اور دشمنی، جب حکومت کی، سلطنت کی 10.5 سال حکومت، اور جو حکومت کا اسلوب اختیار کیا، جناب عمر نے ایسی حکومت، ایسی سلطنت، ایسی خلافت کہ مثالی جو دستور دیا، جو منشور دیا، حکومت کے جو اصول دیے اور جو قوانین دیے، آج دنیا میں رائج ہے۔ آبپاشی کا نظام جناب عمر، ڈاکخانے کا نظام جناب عمر، پولیس کا نظام جناب عمر،
یتیموں کے ساتھ باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ ان کی مدد اور معاونت جناب عمر، اسلامی کیلنڈر کا آغاز جناب عمر، اور تراویح رمضان کا مہینہ اور تراویح یاد کیجئے، تراویحوں کی باجماعت نماز کا اہتمام جناب عمر، یہ عمر ہیں۔ اور وہ عمر، ان کی ذات بھی عظیم، ان کی شجاعت بھی عظیم اور ان کی شہادت بھی عظیم۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک شہادۃ فی سبیلک وفی بلد نبیک، اے اللہ میں شہادت مانگتا ہوں، بڑی عظیم موت ہے شہادت کی، مجھے شہادت عطا فرمانا، لیکن ایک قید لگاتے ہیں کہ وفی بلد نبیک، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شہادت بھی ملے لیکن تیرے نبی کے شہر سے باہر نہ جاؤں، مدینۃ الرسول میں شہادت۔ ساتھی کہتے ہیں کہ اے عمر شہادت تو ملتی ہے میدان میں جہاد کرتے ہوئے، میدان کارزار میں کفار سے لڑتے ہوئے۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کیا کروں، میرے دل کی حسرت ہے کہ شہادت بھی ہو اور مدینۃ الرسول بھی ہو۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عمر ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اور وہ عمر ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ لوگوں، ان القرآن ینزل فی بیتنا، قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں ہے، ولیکن ینزل علی رأی عمر، لیکن قرآن کی بہت ساری آیات جناب حضرت عمر کی رائے اور مشورے کے مطابق اتری، یہ عمر ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی، شہادتوں کا اہتمام فرمایا، مدینۃ الرسول ہے۔ فجر کی نماز کے لیے آئے، ابو لولو فیروز یہودی مجوسی حضرت عمر پر وار کرتا ہے۔ وہ لولو فیروز آج ہم اپنی انگوٹھیوں میں فیروزہ پہن کر اس سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، طائب ہو جائیے۔ حضرت عمر کے قاتل، اس سے محبت، اس سے عقیدت، اس سے الفت، اس کا احترام تمہارے دلوں میں۔ ہم تو اصحاب محمد سے محبت کرنے والے اور ان کا احترام کرنے والے۔ یہ جناب عمر ہیں، خنجر کے وار ہوئے، حضرت عمر زخمی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عمر تم شہادت مانگتے ہو، ہم نے شہادت بھی دی، اس سے آگے تم نے مانگا مدینۃ الرسول، ہم نے مدینے کا بھی اہتمام کیا، ہم نے اس سے بھی زیادہ اعزاز بخشا۔ نہ صرف مدینۃ الرسول ہے بلکہ مسجد نبوی ہے، نہ صرف مسجد نبوی ہے بلکہ مصلی رسول پر ہم تمہاری شہادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ جناب عمر ہے۔ زخمی ہوئے، اس قدر زخمی، پیٹ پر وار، سینے پر وار، متعدد وار، آنتیں نکل کر باہر آ گئی، کپڑے سے باندھ کر آنتوں کو اندر کیا۔ حضرت عمر کو جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، دودھ پلایا، نبیذ پلایا، دوائی پلائی، پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بس لگتا ایسے ہے کہ اپنے آقا سے ملاقات قریب ہے۔ صحابہ آتے ہیں خیریت دریافت کرنے کے لیے، تیمارداری کے لیے۔ ایک نوجوان آیا، جناب عمر کی خیریت دریافت کی، دعا کی اور پھر واپس مڑا۔ حضرت عمر لیٹ نہیں سکتے تھے کہ پیٹ آنتوں کی وجہ سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ نوجوان واپس مڑا، آپ کی نظر اس کی شلوار اور اس کے ٹخنے پر پہنچی۔ آپ نے بلایا، تعال یا ابن اخی، اے بھتیجے ادھر آؤ، ارفع ازارک، اپنی شلوار کو اوپر کرو، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ بھتیجے اپنی شلوار کو اوپر کر لو، ٹخنوں سے اونچا کر لو، یہ جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے۔ کیا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب میں انہیں ڈالا جائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کلام ہونا ان سے پسند نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو آئیے، رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ، اصلاح کا مہینہ ہے، اور رمضان کا ایک ماٹو ہے، ماٹو کیا؟ یا باغی الخیر اقصر،
اے برائیوں والے، اے گناہوں والے، اے بری عادتوں والے، رک جا، اپنی اصلاح کر لے، اپنی تربیت کر لے۔ رمضان کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اور یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگر اب ہم نے تربیت نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اب ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ 3 قسم کے لوگ: المسبل الازار، جس کی شلوار، جس کا پجامہ ٹخنے سے نیچے، اور دوسرا المنان، آپ نے فرمایا کہ احسان جتلانے والا۔ احسان، کسی کے ساتھ تنگی میں، پریشانی میں اس کی مدد کی، اس کے باپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، دادا کے ساتھ تعاون کیا تھا، اب یہ بیٹے اور پوتے کو جتلاتا ہے کہ تو وہ ہے، میں نے تیرے دادا کے ساتھ، تیرے باپ کے ساتھ فلاں موقع پر یہ خیر خواہی کی تھی، وہ تنگ دست تھا، مجبور تھا، مقروض تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی۔ جتلاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب العالمین ہم کلام نہیں ہوں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دے، حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یہ من ہے۔ المنان، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ کسی کی مدد کر دی، کسی کی خیر خواہی کی، کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی کی داد رسی کر دی، پھر جتلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل ایمان، اے ایمان والو، اپنے اجر کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو جتلا کر۔ دوسرا وہ انسان ہے کہ جو نیکی کر کے، احسان کر کے پھر جتلاتا ہے، نہیں جتلانا چاہیے۔ اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، کاروباری حضرات، دکاندار حضرات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان کہ جو کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بیع کے لیے، اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم یہ ایک ہی میں اتنے کی لے کے آیا ہوں، کسی کو نہیں دیا، بھائی یہ تیرا ماما لگتا ہے جو اسے دے، جھوٹی قسمیں۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، ایسا کاروباری، ایسا تاجر، ایسا دکاندار، ایسا ریڑی بان کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی عادت کو چھوڑ دے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کی، اپنی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر رمضان کے مہینے میں اہتمام کیجئے، کوشش کیجئے سنتوں کی ادائیگی، اہتمام سنت، اسلام اور شاعر اسلام کو اپنانے کی، اور تعلیمات اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا الہ العالمین تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو، جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، گھروں میں یا ہسپتالوں میں، الہ العالمین انہیں تندرستی اور سلامتی عطا فرما، شفا و صحت عطا فرما۔ یا حنان و یا منان یا قادر و قدیر ذات، بیک جنبش لفظ کن کے ساتھ کائنات کے تمام مریضوں کو ایک ہی لحظے میں شفائیں دینے پر قادر ذات، ہمارے بھی مریضوں کو شفائیں عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ اس کی عبادات کرنے کی، روزہ رکھنے کی، روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی، قیام اللیل اور تراویح پڑھنے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، قیام اللیل کو قبول فرما، تراویحوں کو قبول فرما، قرآن کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما، عبادات اور نیکیوں کو قبول فرما، انفاق کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرما، بدعمنی سے محفوظ فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے شہروں اور شہریوں کی حفاظت فرما، اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے اداروں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہ مساجد، یہ تیرے گھر، یہ اسلام کے قلعے، الہ العالمین انہیں آباد فرما، انہیں آباد فرما۔ جس طرح رمضان میں آباد ہیں،
یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ان مساجد کو ایسے ہی آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔